محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. اور اس بارے میں اختلاف اس طرح سے ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور نور سے بنے تھے اور حقیقی طور پر جسمی طور پر نور تھے، اور یہ ماننا ہے ان کا کہ ہاں بشر تھے تو دکھنے میں تھے، بس دکھنے میں تھے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے اور قرآن و سنت میں یہ بات بتائی گئی ہے. قرآن و سنت کی کافی سارے دلائل اس موضوع پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ باقی عام انسان جو ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں، یا ہم کہیں کہ عام انسان میں اس اعتبار سے کہ فضیلت کے اعتبار سے بات کریں، سب کے برابر نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فضیلت کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں افضل البشر. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم پہلے ہی بات واضح کر رہے ہیں ابن ماجہ میں صحیح سند سے، کہ انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سید ہوں، میں سب سے میں ہیڈ ہوں یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا فخر، اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس بات پر. اور سنن ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے، اذا کان یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، کنت امام النبیین و خطیبہم، میں نبیوں کا امام ہوں، اس دن میں رہوں گا نبیوں کا امام اور جو ان کا خطیب جو ان کی طرف ان سے خطاب کریں گے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے بے شمار فضائل ہیں، وہ سارے فضائل کو ہم مانتے ہیں، جو بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ سارے فضائل کو ہم مانتے ہیں، اور ان کی افضلیت کا انکار نہیں ہے یہاں پر. تو پھر موضوع کا مطلب کیا رہا؟ موضوع کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے نور جس کے اندر ہدایت کے نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا نہیں تھے؟ تو بالکل نور تھے. لیکن جہاں تک فزیکل طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نور کا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے نہیں بلکہ نور سے بنے تھے، تو یہ چیز کے تعلق سے کیا ہے صحیح بات؟ تو ہمارا موضوع آج کا کہ ہدایت کے نور کے اعتبار سے ہم بات نہیں کر رہے، ہم جسمی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان تھے یا نہیں تھے، یہ ہمارا سوال ہے. کیا صرف دکھنے میں تھے بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح، یا حقیقی طور پہ انسان تھے؟ تو آئیے اس چیز میں ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو کلیئر کٹ قرآن کی آیت موجود ہے، سورہ کہف میں سورہ 18 آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں یقیناً ایک انسان ہوں تمہاری طرح، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، ایک معبود. تو ہم دیکھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت واضح کلیئر. اس سے کلیئر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر مثلکم، انسان ہوں تمہاری طرح. اور یہی آیت آپ دیکھیں گے سورہ فصلت سورہ 41 آیت نمبر 6 میں بھی موجود ہے، قل انما انا بشر مثلکم. اب آپ یہ دیکھیے یہ غلط ترجمہ ہے، اور میں آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں یہ دو غلط ترجمے بتا رہا ہوں. کہ یہاں پہ آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کہ تو فرماؤ ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں، ظاہری صورت بشری میں دکھنے میں. ایک اور ترجمہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ با خلقت ظاہری، بریکٹ میں لکھا ہے صرف بشری اعتبار سے، لیکن میں نے یہاں ورڈ ٹو ورڈ والا ایک دیا ہے تاکہ آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لو. یہاں پہ ظاہری خلقت بشریت، بشری خلقت میں یہ ایسا کہیں نہیں دیا ہے، صورت بشری میں ایسا کہیں نہیں دیا ہے، عربک کے اندر کہیں نہیں دیا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کئی حدیثیں ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان سے بھول ہوئی تھی، مسٹیک ہوئی تھی، اور ہمیں پتا چلا کہ نماز میں ہم سے جب بھول ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس حدیث کے اندر واضح طور پہ دیا ہے کہ انما انا بشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں. اب یہاں پہ وہ لوگوں کے سوال کا جواب بھی موجود ہے جو لوگ قرآن کی آیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخالفین سے، یہ مشرکوں سے، کہ میں تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں، مطلب کہ دکھنے میں تو ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں ہوں. اس طرح سے وہ لوگوں نے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ آیت جو ہے وہ غیر مسلمانوں کے تعلق سے، ان کو کہنے کے تعلق سے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. کہ کہہ دیجئے مطلق طور پر ہے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. ہاں، انما انا بشر مثلکم. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث موجود ہے یہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں نا، واضح طور پر مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. مسلمان سامنے ہیں، نماز کی بات ہو رہی ہے، سارے صحابہ جو مسجد میں جمع ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ انما انا بشر. تو ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ اور عزت کی تقاضوں میں سے تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، ہم کہیں نہیں تھے، تو یہ بات ہماری صحیح ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری حدیث صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اے اللہ، انما محمد بشر، بے شک محمد ایک انسان ہے، یغضب کما یغضب البشر،
مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے انسانوں کو غصہ آتا ہے. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان لوگوں کے لیے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ آ جائے. اور سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے ایک اور حدیث ہے انما انا بشر کہ میں ایک انسان ہوں وانکم تختصمون الی تم میرے سامنے اپنے کیس پریزنٹ کرتے ہو اپنے جھگڑے پریزنٹ کرتے ہو سکتا ہے کوئی زیادہ فصاحت سے اپنی بات کہہ دے اور میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں حالانکہ وہ اس کا حق نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھے وہ کہ فانما اقطع له قطعه من النار کہ میں نے اس کے لیے اسے چاہیے کہ اسے سمجھنا ہے کہ میں نے اسے ہو سکتا ہے جہنم کی آنکھ کا ایک ٹکڑا دیا ہے اگر اس کا حق نہیں ہے تو اسے نہیں لینا چاہیے. تو پتہ چلا یہ کئی ساری حدیثیں 3 حدیثیں میں نے ذکر کی ہے لیکن اور بھی حدیثیں اس موضوع پر موجود ہے. پانچواں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ قرآن کی وہ ساری آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مثال کے طور پہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ وہ جس نے بھیجا امیوں میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 164 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک رسول ان میں انہی میں سے. ہم کون ہیں کیا ہم نوری مخلوق ہیں؟ نہیں ہم تو انسان ہیں. تو ہم میں سے من انفسہم ہم میں سے ہم انسان ہیں تو انسانوں میں سے انسان ہوئے نا کہ نہیں ہوئے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اب یہاں اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر میں کیا انسان ہونا کوئی ذلت کی بات ہے کوئی ذلیل ہونے والی بات ہے کہ تم انسان ہو یا انسان ہونا کوئی انسلٹ ہے کوئی ڈیگریڈنگ چیز ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ابلیس نے بھی یہی تو سوچا تھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ کیا چیز نے تجھے روکی کہ جب تجھے سجدہ کرنے کہا گیا تو سجدہ کرنے سے کیا چیز نے روکی. تو ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین تو نے مجھے آنکھ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا یعنی کہ مٹی انسان یعنی کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے حقیر. ابلیس کیا کہہ رہا ہے انا خیر منہ. اور آپ دیکھو گے اس طرف ایک اور بات کہ جیسے آپ پچھلے نبیوں نے جب دعوت پریزنٹ کی تو ان کی قوموں نے جب انکار کیا انکار کرنے کا بہانہ کیا دیا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى کہ لوگوں نے نہیں بنا کیا جب ان کے پاس ہدایت آئی کیا تو اسی وجہ سے الا قالوا ابعث اللہ بشر رسولا سوائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے انسان رسول بنا کے انسان. تو ان کا کیا انکار تھا کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 دیکھیے وقال الذین لا یرجون لقاءنا وہ لوگ جو کہتے ہیں جنہیں اللہ سے امید نہیں ہے ملاقات کی یعنی آخرت پہ ایمان نہیں ہے لولا انزل علینا الملائکہ کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے. تو یہ لوگوں نے انکار کیا کیا وجہ تھی ابعث اللہ بشر رسولہ کہ اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا انسان. تو وہ لوگوں کی انکار کرنے کی وجہ کیا تھی انسان کیسے ہو سکتا ہے رسول اور ان کے انکار کرنے کی وجہ تھی ابلیس نے کیوں انکار کیا انا خیر منہ یہ انسان. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تعلق سے کیا فرمایا کہ پہلی بات وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے آگے کیوں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے کو حکم جو دیا گیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ فضیلت پتا چل رہی ہے. اور ایک اور چیز اللہ تعالیٰ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے. سورہ 3 کی مشہور آیت. اور سورہ اسراء میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے آنر کیا ہے آدم کی اولاد کو. تو یہاں میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ انسان ہونا کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے. یہاں پہ ابلیس بھی غلط تھا یہاں پہ سارے وہ جو نبیوں کے انکار کرنے والے ہیں وہ بھی سب غلط تھے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے بنی آدم کو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردادا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کہا تو اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے آپ کو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اگلا پوائنٹ 7واں پوائنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا تھا احد میں طائف میں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے بھی تھے جب بیٹے ابراہیم کی موت ہوئی درد بھی ہوا بیماری میں درد بھی ہوا تھکان بھی ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پر اذا حزبہ امر صلی جب انہیں کوئی چیز پریشان کرتی وہ نماز پڑھتے ہیں پریشان بھی کرتی. احد میں ان کے دانت بھی شہید ہوئے اور کھانا بھی کھایا انہوں نے پانی بھی پیا خوش بھی ہوئے ناراض بھی ہوئے اور غمگین بھی ہوئے. ساری انسانی صفات ہے نا یہ سب انسانی صفات ہے کہ نہیں ہے. تو یہی ساری چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے بھی اور انسانوں کی صفات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھ رہی ہے. اور تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اور کوئی انکار نہیں کہ ہم سارے معجزات کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ثابت ہے وہ یقیناً ان کے نبوت کے دلائل کے طور پر موجود ہے. وہ ساری چیزیں ہوئی ہم مانتے ہیں ہمارا ہم اقرار کرتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ باقی انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے افضل البشر یعنی باقی انسانوں میں ایک اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نہیں تھے، یہ بات قرآن کی آیات کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، کتنے سارے حقائق اور دلائل کے خلاف ہے۔ اور سارے انبیاء نبی تھے، جیسے قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ ہم نے انہیں ایسے جسم دیے جس سے ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں دیے جس سے وہ نہ کھانا کھاتے نہ وہ ہمیشہ رہتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے بارے میں ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو انسان بنایا، انہیں ایسے جسم دیے جس سے کھانا کھاتے اور جن کی موت بھی ہوتی۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 11 میں فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو انسان ہیں تمہاری طرح۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے رسول انسان ہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، یہ نوری مخلوق ہیں، یا صرف دکھنے میں انسان ہے۔ دکھنے میں انسان ہے کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے کہ صرف دکھنے میں انسان ہے؟ کوئی آیت کوئی حدیث اس بارے میں ہے کہ صرف دکھنے میں انسان ہے، ریئل میں انسان نہیں ہے؟ یہ چیز میں کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اس کی کیا بات ہو سکتی، کیا دلیل ہے؟ اور ہاں، اس موضوع پر کچھ بعض ضعیف اور موضوع روایات پیش کی جاتی ہے، اور ہم سب کے سامنے کلیئر ہو کہ ہمارے لیے دلیل کیا ہے، صحیح حدیث ہے یا کوئی حسن حدیث ہے۔ ضعیف حدیث اور موضوع حدیث دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے اول ما خلق اللہ نور نبیک، کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ تمہارے نبی کے نور کو بنائے، یا جابر اے جابر خلقہ من نورہ قبل الاشیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے بنایا باقی چیزوں سے پہلے۔ لیکن یہ حدیث کیا ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہاں تک آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ملتی، کوئی معتبر سند نہیں ملتی، ایسا کہتے ہیں۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک اور بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو جو بنایا گیا تھا روشنی نور سے بنایا گیا تھا، فرشتوں کو، اور وہ اس بات کی وہ بھی دلیل کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث تو ہے ہی نہیں اور صحیح حدیث تو نہیں موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، نہ کہ آدم و آدم کی اولاد۔ ہاں، آدم و آدم کی اولاد کو نور سے بنایا ایسا نہیں ہے، بلکہ آدم و آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مما وصف لکم، جو تمہیں بتایا گیا ہے، یعنی تراب سے، جو مٹی سے بنایا گیا آدم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو، تو ہماری اصلیت وہ ہے، ہم نور سے نہیں بنے ہیں۔ نور سے کون بنے ہیں؟ فرشتے بچے بنے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں دلیل کے طور پر۔ ایک اور مشہور بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آئے ہیں تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین۔ تو بعض مفسرین اس بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے قرآن کی سورہ نمل کی آیت میں ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین، آیات القرآن و کتاب مبین، تو یہاں پہ نور من اللہ نور و کتاب مبین سے مراد دونوں قرآن ہی ہے، جیسے نیچے آیات القرآن و کتاب مبین دونوں قرآن ہی ہے، تو نور و کتاب مبین یہ بھی دونوں قرآن ہے، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں۔ اور بعض کا کہنا، کچھ اقوال ہمیں ملتے ہیں اس تعلق سے جو کہتے ہیں کہ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نور ہدایت اس میں ہے بات، انڈرسٹوڈ، نور ہدایت بات ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں اور بھی دلائل سارے کے سارے موجود ہیں۔ اور اس بارے میں یہ قرآن کی آیت بھی ہے سورہ احزاب سورہ 33 آیت نمبر 45-46 کے اندر، جہاں پہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراج کے تعلق سے آتا ہے وہ سراج منیرا، قرآن میں آتا ہے کہ وہ سراج ہے اور منیر ہے۔ تو ہاں، اس کے اندر نور ہدایت تو یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آخر میں آپ سب کے سامنے بات یہ کہتا ہوں، اور یہ میں اس موضوع پہ سوچ رہا تھا کہ آخر میں مسلمانوں میں یہ موضوع ڈسکس کیوں ہو رہا ہے، اتنا بڑا موضوع اتنے سالوں سے چل رہا ہے، تو آخر میں کیوں یہ اختلاف، کیوں یہ موضوع؟ لیکن اصل بات کیا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں، کیوں یہ موضوع کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مکہ کے مشرک تھے وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور کہتے تھے، کیا کہتے تھے، ایک منٹ، کہتے تھے کہ ذرا کچھ وہاں پرابلم ہے، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ جو ان کے 360 بت تھے نا، یہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اور کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہمارے بت ہیں نا یہ سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس۔ تو ان کا ماننا تھا کہ اللہ ہی ہے دینے والا، ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا، لیکن بعض عبادات کے اعمال وہ کہتے تھے عبادتیں جو ہے ہم ان بتوں کی کریں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ اب ہم جانتے ہیں بعض ہمارے بھائی ہیں جو بعض عبادت کے اعمال اللہ کے علاوہ چڑھاوے ہوں یا ساری چیزیں اور مقامات پہ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اپنی آرزو، اپنی دعائیں، اپنی چیزیں پیش کریں، نبی کام کروا دیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس تعلق سے ایک آگے چلیں گے تو ایک چھوٹی ویڈیو بھی بتاؤں گا اس موضوع پر، کہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق ہے اور خالق ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے بنایا اور درمیان میں ان کا مقام ہے۔ حالانکہ بات کیا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اور مخلوق اور خالق کے درمیان نہیں، وہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مقام دیا کہ انہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، ہم سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے راستہ بتایا، اس اعتبار سے ہے۔ لیکن عبادت میں اللہ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اور ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ تو یہ موضوع کا کنیکشن ڈائریکٹ توحید سے ہے۔ اگر کوئی اس موضوع کو سمجھ جائے، اگر سمجھ جائیں اس موضوع کی اصلیت کو، جیسے پچھلی بار ہم نے سایہ رسول کا موضوع لیا تھا، اگر کوئی اس موضوع کو بھی سمجھ جائے تو اس سے رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ پورا موضوع توحید کا موضوع واضح ہوگا، وہ موضوع کلیئر ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا، میرا اوپننگ کمنٹ ختم کرنے سے پہلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا جیسے نصارہ کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کی۔ فإنما أنا عبدہ، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہنا اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور یہ تھا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔